پھر اگلی آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ یا اہل الکتابی، اہل کتاب سے مخاطبہ ہے کہ لما تحاجون، یہ جس تم بحث کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل جب نازل ہوئیں، الا من بعد ہی، ان کے بعد نازل ہوئیں، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے یا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت نمبر 25 ہے، اس میں اہل کتاب کی طرف مخاطبہ اسی لیے ہے کہ پیچھے اہل کتاب کے سے ہی بات کی جا رہی ہے، پھر وہ کسی بھی طرح اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے، یعنی کوئی بھی دلیل نہیں مانتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یا پھر عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے انہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے متعلق ہر وقت بحث کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ کس کے دین پر ہیں؟ ابراہیم۔ ابراہیم اللہ کا نبی ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوگا وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہوگا۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ابراہیم کے دین پر ہیں تو پھر مجھے اکلوتا مانو، مجھے واحد اور یکتا مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی میری بیٹی، نہ میری بیوی۔ تو پھر تم کیوں کہتے پھرتے ہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے؟ پھر اللہ خود ہی بیان فرما رہا ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے رد و بدل یعنی تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے سب کا عقیدہ اور رسول ایک ہی تھا، وہ تھا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ کرنا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس چیز میں بحث کرتے بھی ہو کہ ابراہیم کے دین پر ہو، تو تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو ابراہیم ہیں وہ تورات اور انجیل کے بعد یعنی تورات اور انجیل ان کے بعد اس دنیا میں نازل ہوئیں، اس سے پہلے ابراہیم تھے، اور ابراہیم کا پیغام بھی اللہ کو ایک ماننے کا تھا۔ تو ملت حنفی یعنی حنفیت بھی ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کی جاتی ہے، اور ملت کہتے ہیں ایک کو، یعنی ملت وحدانیت، ایک وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہوتی ہے۔